222ویں رات۔ شہرزاد نے کہا، جب یحییٰ بن خالد نے ندیموں کی بات سنی تو اس نے کہا کہ ہرگز نہیں، خدا نے اس شخص کو میرے اور عبداللہ کے درمیان صلح کا سبب بنایا، اور جو نفرت کی آگ 20 سال سے لگی ہوئی ہے ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے بجھ جائے۔ تو اب یحییٰ بن خالد نے اپنے ندیموں سے کہا کہ اس لیے اب یہ میرا فرض ہے کہ اس شخص کے گمان کو یقین کے درجے تک پہنچا دوں اور اس کی حالت سدھارنے کی کوشش کروں، اور عبداللہ بن مالک خزائی کو ایک خط لکھوں جس کا مضمون یہ ہو کہ اس شخص کی اور زیادہ تعظیم اور تکریم کر اور اسے عزت و احترام سے رکھ۔ جب ندیموں نے یحییٰ بن خالد سے یہ سنا تو وہ اس کے حق میں بھلائی کی دعا مانگنے لگے، اور انہیں اس کے بلند حوصلہ اور بامروتی پر تعجب ہوا۔ اس کے بعد یحییٰ نے کاغذ اور دوات منگوا کر اپنے ہاتھ سے عبداللہ بن مالک کو یہ خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تیرا خط پہنچا، خدا تیری عمر میں برکت دے۔ میں نے اسے پڑھا، تیری خیریت معلوم کر کے مجھے خوشی ہوئی، اور تیرے استقلال اور سعادت مندی سے میں مسرور ہوا۔ تیرا خیال ہے کہ اس شریف آدمی نے میری طرف سے ایک جعلی خط لکھا ہے کہ وہ میری طرف سے اس پیغام کے لیے جانے کا مجاز نہ تھا۔ یہ درست نہیں، اس خط کو میں نے ہی بھیجا ہے اور وہ جعلی نہیں ہے۔ مجھے تیرے اکرام و احسان اور خوش خلقی سے امید ہے کہ تو اس شریف اور بزرگ شخص کی امیدیں اور آرزوئیں پوری کرے گا، اور اس کا احترام کر کے اس کی مطلب برآوری کرے گا، اور اس کے ساتھ احسان و اکرام کر کے اسے اپنے خاص لوگوں میں شامل کرے گا۔ یہ تیری خوش سلوکی میرے ساتھ ہوگی اور میں اس کا شکر گزار رہوں گا۔ اس کے بعد اس نے خط پر مہر لگا کر نمائندے کو دے دیا اور اس نے اسے عبداللہ کے پاس بھیج دیا۔ جب عبداللہ نے یہ خط پڑھا تو اس کا مضمون دیکھ کر وہ خوش ہو گیا، اور اس شخص کو بلا کر کہا کہ دونوں باتوں میں سے جو میں نے کی تھیں تجھے کون سی زیادہ پسند ہے تاکہ میں اس کو حاضر کر دوں۔ اس نے جواب دیا کہ اور چیزوں میں مقابلے میں مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ تو مجھے انعام دے۔ اس پر عبداللہ نے حکم دیا کہ اسے 2,00,000 درہم اور 10 عربی گھوڑے، جن میں سے 5 پر ریشمی جھولے ہوں اور 5 کی زینے جلوسانہ اور مرصع ہوں، اور 20 صندوق کپڑوں کے، اور 10 گورے اور کالے غلام، اور ان سب چیزوں کی رعایت سے قیمتی جواہرات دے دیے جائیں۔ بعد ازاں اس نے اسے خلعت پہنایا اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا اور اسے بڑی شان و شوکت سے روانہ کر دیا۔ اب وہ شخص بغداد پہنچا اور یحییٰ بن خالد کے دروازے پر گیا اور اس سے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ دربان نے اندر جا کر یحییٰ سے کہا کہ اے میرے مولا، دروازے پر ایک شخص ہے جو بڑی شان و شوکت سے آیا ہے، خوبصورت ہے اور خوشحال معلوم ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ بہت سے غلام ہیں، وہ تجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ یحییٰ نے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ جب وہ اندر آیا تو اس نے یحییٰ کے آگے زمین کو بوسہ دیا۔ یحییٰ نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ اے میرے آقا، میں ایک ایسا شخص ہوں جو زمانے کے ظلم سے مر چکا تھا، لیکن تو نے مجھے مصیبتوں کی قبر سے نکال کر دوبارہ زندہ کر دیا اور مقاصد کی جنت میں پہنچا دیا۔ میں وہی شخص ہوں جو تیری طرف سے عبداللہ بن مالک خزائی کے نام جعلی خط لے گیا تھا۔ یحییٰ نے پوچھا کہ اس نے تیرے ساتھ کیا برتاؤ کیا اور تجھے کیا دیا؟ اس نے کہا کہ عبداللہ نے تیری بخشش اور خوش خلقی اور نعمتوں اور عام سخاوت اور بلند ہمتی
اور وسیع مہربانی میں سے اتنا کچھ دیا کہ میں امیر ہو گیا۔ میں اس کی ساری بخششیں اور ہدیے لے کر آیا ہوں، اور سب تیرے دروازے پر تیرے حکم کے منتظر ہیں۔ یحییٰ نے کہا کہ جو نیکی تو نے میرے ساتھ کی ہے وہ اس سے بہتر ہے جو میں نے تیرے ساتھ کی۔ تیرا مجھ پر بڑا احسان اور کرم ہے کہ تو نے اس دشمنی کو جو میرے اور اس بڑے شخص کے درمیان تھی دوستی اور محبت میں بدل دیا۔ جتنا مال عبداللہ بن مالک خزائی نے تجھے دیا ہے اتنا میں بھی دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے حکم دیا کہ میری طرف سے اتنا مال اور گھوڑے اور صندوق دیے جائیں جتنے اسے عبداللہ سے ملے ہیں۔ الغرض ان سخی آدمیوں کی بدولت وہ شخص پہلے کی طرح خوشحال اور امیر ہو گیا۔ اب شہرزاد نے کہا کہ اے میرے آقا، اگر تجھے نیند نہ آتی ہو تو خلیفہ مامون کا ایک عجیب قصہ مجھے یاد آتا ہے، اگر تو اجازت دے تو تجھے وہ سناؤں۔ بادشاہ شہریار نے کہا کہ ہاں سنا۔ اب شہرزاد نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ عباسی خلفاء میں سے مامون کے برابر کوئی خلیفہ مختلف علوم میں دسترس نہ رکھتا تھا۔ اس نے ہفتے میں 2 دن مقرر کیے تھے اور ان 2 دنوں میں وہ بیٹھ کر علماء سے مناظرہ کرتا۔ ان مجلسوں میں مناظرہ کرنے والے فقہا اور متکلمین اس کے حضور درجہ بدرجہ بیٹھتے۔ ایک دن وہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ مجلس میں ایک پردیسی پہنچا جس کے کپڑے سفید مگر پھٹے پرانے تھے۔ وہ آ کر فقہا کی پشت پر تمام لوگوں کے پیچھے ایک جگہ بیٹھ گیا۔ اب مشکل مسئلوں پر بحث و مباحثہ شروع ہوا۔ ان کا دستور تھا کہ ہر مسئلے کو ایک ایک کے سامنے باری باری پیش کرتے، اور جو کوئی اس میں زیادہ لطافت پیدا کرتا یا عجیب و غریب نکتہ نکالنا چاہتا بیان کرتا۔ چنانچہ ایک مسئلہ چلتے چلتے اس پردیسی کے پاس پہنچا اور اس نے اس کا جواب تمام فقہا سے بہتر دیا، اور خلیفہ کو اس کا جواب بہت پسند آیا۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔